السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی شیر ڈرامہ کا ٹیزر 31۔ اس قسط میں آپ نے دیکھا ہے کہ شیر اپنے باپ کے حق ہلال کے پیسے واپس حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا پلان بنا رہا ہے۔ وہ اپنے چچا کزن سے یہ پیسے نکلوانا چاہتا ہے 1 سال جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ ایک فیک کمپنی کے ساتھ مل کر ان کے پیسے لگوائے گا اور کچھ عرصے بعد ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ اتنا پروفٹ ملے گا۔ وہ اس لالچ میں آ کر اس کمپنی سے ہمیں اتنا پروفٹ ملے گا، وہ اس لالچ میں آ کر سارے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں اور شیئر کمپنی کے ذریعے اپنا پیسہ واپس لے لے گا، اور وہ چاچا کو کہے گا کہ کمپنی فراڈ کر گئی ہے لے کے، تاکہ ان کو سزا مل جائے۔ احد بہت خوش ہے کہ ہم شیر کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کو پتہ یہ نہیں ہے کہ ہم بے وقوف بن رہے ہیں۔ احد نے اپنی بیوی کے طعنوں سے تنگ آ کر نکاح کر لیا ہے۔ وہ ملازم احد کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس نکاح کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ مرجان کو عجیب سا خوف ہوتا ہے، وہ اپنی امی سے بھی بات نہیں کرتا۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی چل رہا ہے، اور وہ معمولی سی ملازمہ، وہ اس بات کو لے کر پریشانی سے سوچ کے پریشان ہے، اور وہ پریشانی لیتی ہے یہی، اور وہ سیڑھیوں سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ ملازم ہوتے ہیں جو کہ اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں، اور مرجان کا مس کیریج ہو جاتا ہے۔ کاکا نے خود غرضی میں آ کر تاج کی شادی بھی نہیں کی اور اسے اپنے گھر بٹھا لیا۔ اس کی شادی کے بارے میں واقعی یہی سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ کاکا صاحب اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھی بنا کے رکھو، میرے بعد آپ کو اچھا سمجھیں۔ تاج اتنا بھی بدلنے والی نہیں ہے کہ سمیرہ کو غصہ آتا ہے، اس لائق نہیں کہ اس کو عزت دی جائے۔ سمرہ اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تاج آپ کی پھپھو ہے، رہنے دو بیوی۔ اس کو میرے خلاف پہلے بھڑکاتی رہی، اب کہتی ہے تمہاری پھپھو ہے، اب وہ میرے سامنے اچھی بن رہی ہو۔ کاکا صاحب اپنے بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں۔ تاج جیسے کمرے میں آتی ہے، اپنے باپ کو دیکھتی ہے، رونے لگتی ہے۔ کاکا صاحب موت سے تو کسی کو افسوس نہیں ہوگا، لیکن فجر کے اکیلے رہنے سے بہت دکھ ہے، کیونکہ وہ ہسپتال میں ادھر ادھر پھر رہی ہے اور کیمرہ مین بھی اس کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ اچانک ایک گھر جاتی ہے، اچانک ڈور پر دستک ہوتی ہے، اور جیسے ہی فجر ڈور اوپن کرتی ہے تو اس کی چاچی سمرہ ہوتی ہے۔ دیکھتے وہ حیران ہو جاتی ہے اور ان کو ملتی ہے، اور وہ شیر کی بات فجر سے پوچھتی ہے کیسے وقت حالات گزر رہے ہیں، تو فجر کہتی ہے میرے وقت اچھا گزر رہا ہے، اور میں خود کو مصروف رکھتی ہوں، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، باتیں کرنے لگ جاتی، اور اب بغاوت نہیں کروں گی میں۔ احد کی یاد نہ رہے، اب بغاوت نہیں کرنا چاہتی، احد کے ساتھ بھاگ